أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الحج، اور سورۃ الحج ایک جامع ترین سورہ ہے، اور خاص طور پر اس میں حج کے ارکان اور مناسک کے حج میں قربانی کا بیان جو ہے وہ بہت ہی خاص انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بدن کا ذکر کیا کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے شعائر میں سے ایک ہے، تو بس اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، یعنی نہر کیا جائے، وہ کھڑا ہو تو اس کی گردن میں جیسے کہ تیر یا نشتر چبھو کر جو ہے وہ اس کو تھوڑا کمزور کیا جاتا ہے۔ جب وہ فیضا وجبت جنوبها، جب وہ اپنے پہلوؤں پر نیچے ٹک جائے تو بس پھر اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ اس قربانی کا فلسفہ اور اس کی بنیاد اور اس کا اخلاص بھی اسی مضمون کے تحت جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان قربانیوں کے جانوروں کا گوشت اور خون تو اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن وہ تقوی پہنچتا ہے، جو کہ ان جانوروں کی قربانی کے پیچھے جو پس منظر ہے یا وہ جو نیت کا بیج ہے وہ دراصل تقوی کا ہونا چاہیے۔ دو اہل اسلام کی بہترین دو خصوصیات یہاں پر بیان ہوئی تھی، وبشر المخبتین وبشر المحسنین، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے مخبتین پر اور محسنین پر غور و فکر کیا ہوگا، اور یہ بات غور و فکر کی اس لیے ہے کہ میں اور آپ ان محسنین اور مخبتین میں کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مخبتین کی صفات بھی وہاں پر بتا دیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، یعنی ہم نے انہیں دے رکھا ہے، وہ مما رزقناہم ينفقون، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ محسنین ہیں جن کے لیے جب وہ قربانیاں کریں اور تقوی کی نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وبشر المحسنین، ان درجہ احسان کی نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، نیکیاں کیجیے، یعنی درجہ احسان کی نیکی۔ اصل میں مطلوب وہی ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو جیسا کہ ہم سورۃ الکہف میں بھی اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک عمل صالح ہے، ایک باقیات الصالحات ہے، ایک عمل صالح ہے اور ایک جو ہے وہ احسن عمل ہے، ایک حسن عمل ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے مختلف پیرایوں میں مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ذریعے جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، سبق دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں۔ اور یہ سورۃ الحج کی بشارت ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ جو ایمان لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ خود ہی مدافعت کرتا رہتا ہے، ان کے بچاؤ کا سامان، ان کے دشمنوں کو دور رکھنے کا سامان خود ہی کرتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور وہ نہ کرے تو کوئی یعنی پوری انسانیت بھی مل کر اپنے بچاؤ پر قادر نہیں ہو سکتی۔ اور لیکن آج کا جو رکوع ہم نے شروع کیا وہ یہ آیت ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے، قتال کیا جاتا، اب انہیں لڑائی کی، قتال کی اجازت دی جاتی ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں قتال کی اجازت دی، جس میں نا باقاعدہ طور پر اجازت دی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مکی دور کے 13 سال اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور پھر اسی وجہ سے، اسی آیت کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مکی آیت نہیں ہے، مدنی آیت ہے، تو کچھ علماء کرام نے سورۃ الحج کو مدنی سورت کہا ہے، اس لیے اس میں ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ لیکن باقی اہل علم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت تو مدنی ہے، لیکن جیسے اس بات کا امکان موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے اکثریت کے اعتبار سے یعنی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے،
تو ان کا کہنا ہے اکثریت کے اعتبار سے یہ سورہ مکی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پھر یہ مضمون دی، اس لیے کہ حج کا ذکر بھی آیا نا، اور ظاہر ہے اب مکے میں رہتے تو تھے، لیکن پھر وہی کہ وہ حج جو ہے وہ یعنی وہی مشرکین اپنے طور پر کرتے اور مسلمان اس میں شامل ہوتے گئے، آہستہ آہستہ ان کی جو ہے وہ تصحیح کی جاتی رہی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آخری سال اپنی زندگی کے اور اس دین اسلام کی جو انقلابی دعوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 10 ہجری میں حج کیا، جبکہ یعنی اسلام ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک ہو کر خالص ہو گیا، اور اس میں کسی بھی قسم کی اور ملاوٹ یا اثر یا اس خانہ کعبہ کے اطراف میں کسی بھی طریقے سے شرک کا کوئی واہمہ اور اثر باقی نہ رہا، اور اس انقلابی مشن کے لیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا تھا، یعنی جہاد ناگزیر تھا، قتال لازم اور ملزوم تھا۔ اچھا، اس قتال کا جو پس منظر ہے نا، یہ اس سے پہلے والے رکوع کی آخری آیت ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کی مدافعت کرتا رہتا ہے، اہل ایمان سے دفاع کرتا رہتا ہے، ان کے دشمنوں کو دور ہٹاتا رہتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو یقاتلون کے جن سے لڑائی کی جاتی ہے، وہ اپنی مدافعت میں جنگ کرنے کی ان کو اجازت دی گئی ہے، اور اس سے پھر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امن و سلامتی کا دین ہے، یہ یعنی جنگیں کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا یہ دین کہ بس جیسے یہ دین اترے تم جنگ کرنا شروع کر، بلکہ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جب دین پیش کیا گیا تو سامنے سے مخالفت کی گئی، پتھر اٹھائے گئے، تلواریں اٹھائی، اور جب وہ پتھر اور تلواریں اٹھائے جائیں تو یدافع، پھر مدافعت لازم اور ملزوم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یعنی یہ جو مسلمانوں کی جو جنگ ہے پہلے نمبر پر ڈیفینسو ہے، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، لیکن اس بات کو بھی یعنی مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لینا چاہیے کہ صرف ڈیفینسو نہیں ہے، پھر یعنی ہوگی تو یہ مدافعت میں کہ جب حق پیش کیا گیا تو حق کی مخالفت کی گئی۔ اب ایک پس منظر کو سامنے رکھیں، ایک سینیریو کو اس طریقے سے سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اور کوئی مخالفت نہیں آتی سامنے، اور یعنی جیسے بفرض محال ہی سمجھ لیجئے کہ ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے وہ سرداران پہلے ہی جملے میں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پورا پس منظر بدل جاتا ہے، پوری تاریخ بدل جاتی ہے، اسی لیے میں نے کہا بفرض محال ہے اگر یہ سوچے تو کیا جنگ کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ نہیں باقی رہتی، لیکن ہے تو یعنی حقیقت اس کے برعکس ہے کہ جب اعلان کیا جاتا ہے تو اپنا سگا چچا جو ہے وہ پتھر اٹھا لیتا ہے، اور صرف پتھر نہیں، پھر تلواریں چلائی جاتی ہیں، پھر بدر اور احد کے مارکے پیش آتے ہیں۔ تو گویا کہ جب وہ مخالفت ہوگی اور وہ مخالفت پھر اس حد تک بڑھے گی کہ پہلے صرف تحقیر، ہنسی، ٹھٹا، تکذیب ہے، صرف مذاق اڑایا جا رہا ہے، دعوت کو دبانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں، بس صرف پتھر اٹھا لیے گئے، کچھ باتیں اچھال دی گئیں، کچھ تانے کر دیے گئے، تب بھی کافی تھا۔ یعنی ان سب کے جواب میں پھر وہی صبر صبر اور صبر، لیکن پھر جب وہ یعنی مخالفت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ یقاتلون، کہ ان کو یعنی قتل کرنے کے لیے پھر چاروں طرف جو ہے وہ تلوار لے کر، ہر قبیلے کا ایک جوان ہاتھوں میں تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ حالات ہوں گے، حکمت عملی ہوگی، اور مکے میں پھر جنگ کی اجازت نہیں، اس مدافعانہ جنگ کی بھی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہ صبر کے ساتھ دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم وہاں موجود تھی، لیکن جہاد اور قتال نہیں تھا۔ اب جیسے ہی وہ ایک مدینے کی وہ پناہ گاہ، وہ اسلامی ریاست کا مرکز جو ہے وہ مل جاتا ہے نا، تو پہلے ہی سال اجازت دے دی جاتی ہے
کہ بس اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اچھا ایک تو یہ کہ وہ مدافعت ہے، دوسری بات یاد رکھ لیں کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یہ جنگ ظلم کے جواب میں یعنی اپنی مدافعت کے لیے لڑی جائے گی. اور پھر اس بات کو یاد رکھ لیں، لکھ لیں کہ یہ صرف ڈیفینسو نہیں، پھر آفینسو بھی ہوگی. ویسے تو بنیادی طور پر ڈیفینسو ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ جو یعنی کھانا کھاتے ہیں ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، بھوک دور کرنے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر جو آپ کی وہ چاہت، مرضی، آپ کی غذائیت، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو پہلے یہ مدافعت ہے. بات کیا ہے کہ اس قوم پہ ظلم کیا جائے تو وہ پھر مظلوم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اب اپنا ہاتھ خود اٹھائے اور پھر وہ اپنی مدد آپ کے، جسے وہ اپنی اصلاح آپ ہے نا. قرآن نازل ہوتا ہے، انبیاء کرام ہدایت لے کر آتے ہیں، احکامات لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنی اصلاح کا ارادہ نہ کرے تو علماء کرام نے لکھا کہ پھر نبی بھی اس کی اصلاح کا کام انجام نہیں دے سکتا. تو اللہ مدد کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس قتال کی اجازت دیتا ہے، ان کو جہاد کا حکم دیتا ہے، اس جہاد کے جذبے پر ابھارتا ہے. اب اپنی مدافعت بھی کی جائے، ڈیفنس بھی کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا بھی جائے، اور یہ جارحانہ بھی، اوفینسو بھی ہے. یعنی اب صرف اس بات کا انتظار نہیں کرتے رہا جائے گا کہ وہ حملہ کریں تو ہم حملہ بچائیں گے اپنے آپ کو، بلکہ یہ کہ اگر پتہ چل جائے کہ تیاری ہو رہی ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو انتظار نہیں کیا جائے گا کہ جب تک وہ یعنی تلواریں نکالیں گے نہیں، ہم جو ہے وہ کیونکہ مدافعت ہے تو جب تلوار نہیں نکلی تو مدافعت نہیں. تلوار نکلنے سے پہلے اپنی مدافعت کر لینا، اور اس کو پھر جو ہے وہ اصطلاحی انداز میں جارحانہ جنگ کہا جاتا ہے، آفینسو وار کہا جاتا ہے. اور دونوں کی اجازت ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اقدامات میں آفینسو اور ڈیفینسو دونوں باتیں میں تھے، لیکن اس کے پیچھے پس منظر وہی ہے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. اب دیکھ لیں کہ یہ جو ظلم ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 13 سال مکی زندگی کے 13 سال نا ظلم و ستم کی داستان ہے. یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل نا دہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے یعنی ہمارے تصورات میں وہ تشدد، وہ ٹیرر جو کہ مکی دور میں صحابہ کرام نے برداشت کی، کتنا وہ شدید ہوگا کہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ یعنی ان کے 2 پاؤں 2 اونٹوں کی ٹانگوں کے ساتھ باندھے گئے اور دونوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا. کس طرح کا وہ یعنی تشدد تھا، اور جس کے ذریعے وہ پھر شہید ہوتے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ان کا واقعہ ہم میں سے ہر یعنی مسلمان اس واقعے کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے ابو جہل نے ان کی شرم گاہ میں برچھا مارا ہے. اتنا یعنی نازک اور حساس عضو انسانی جان کا عورت کے لیے، اور آپ سوچیں کہ وہ پورے جسم کا خون ہی بہہ گیا ہوگا تو کیا ان کے اندر بچا ہوگا، اور وہ اس ظاہر ہے کہ حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے ظلم. اس کو سہنا اب کیا یعنی ہمیشہ سہتے چلے جانا نہیں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خالق خود ہی کہہ دیتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. پھر وہ اسلام نے قصاص کی اجازت دی ہے، قتل کے بدلے قتل کی اجازت دی ہے. اب اتنا ظلم، اتنا دبایا گیا، اب تم اپنی تلواریں نکالو اور جنگ کرو. اور ہم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا ان کی قوم کو، اور ان کی قوم نے جہاد سے انکار کر اور کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جو ہے نا وہ جا کے لڑیں، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، جب فتح حاصل ہو جائے گی ہم بستی میں داخل ہو جائیں گے. اور اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول،
ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں اور اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ ہمیں گھوڑے سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے، ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے. آپ ہمیں برق الغمات تک لے کے جائیں گے. مختلف روایات اور مختلف الفاظ ملتے ہیں، ہم وہاں تک آپ کے ساتھ جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس بات کو سن کر خوشی سے چمکنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی. تو یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں جو ہے وہ جنگ کی اجازت دی گئی. یعنی پھر یہی کہ بنیاد وہی تھی کہ یدافع و مدافعت کی جائے، لیکن یہ کہ پھر مزید احکام کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ یعنی دین کے راستے میں ہر رکاوٹ کے ساتھ جا کر ٹکرا جانا اور اس کو پاش پاش کر دینا، یہ اجازت دی گئی تاکہ اس دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے اور یہ دین جو ہے وہ غالب ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو بھی یعنی انقلابی دعوت ہوتی ہے اس کے لیے نا یعنی یہ جو جنگ ہوتی ہے لازم اور ملزوم، یعنی ٹکراؤ لازم اور ملزوم ہوتا ہے. اچھا، اور ٹکراؤ اور تصادم ہے نا، اور پھر مسلح ٹکراؤ اور تصادم، یعنی ٹکراؤ تو پہلے سے بھی ہو رہا ہے، رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ جو مسلح تصادم ہوتا ہے یا پھر آپ اس کو خونریز تصادم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خونریزی کے ساتھ ایک دوسرے کا قتال کے ساتھ، کیونکہ لفظ قتال استعمال ہو گیا نا. ایک تو جہاد تو کوشش ہے، لیکن جب قتال آ جائے نا تو اس کا مطلب یہ کہ بس کاٹ ڈالنا، مرنا یا مار ڈالنا، قتل کرنا یا قتل ہو جانا. تو یہ خونریز اور مسلح ٹکراؤ اور تصادم یعنی ضروری ہوتا ہے، ناگزیر ہوتا ہے. اور ہم پوری تاریخ دیکھ رہے ہیں انسانیت. اور پھر وہی بات اگر نہ ہو اور امن کے ساتھ یہ دعوت کا پیغام سب قبول کر لے تو اسلام کے اندر پھر کسی جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن کیونکہ ایسا ہوا نہیں اور ایسا ہوتا نہیں ہے تو بس پھر جس کے اوپر ظلم کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قتال کی اجازت دیتا ہے. یعنی یہ جو ہمارے پاس اگر ہمیں یہ فلسفہ قتال سمجھ میں آ جائے نا تو پھر یعنی مسلمانوں کو کسی قسم کی جو ہے وہ پھر ہم تلوار اور قتال، کیونکہ وہ مخالفین نے اس بات کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، کیونکہ اسلام میں تلوار کی چلانے کی اجازت اور گنجائش موجود ہے. تو اور یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جنگیں بھی موجود ہیں، تو لیکن یہ کہ اس کے اصل کو نہیں سمجھا. اچھا، شکوہ ان سے نہیں ہے، مجھے بھی یعنی ہمیں شکوہ ان سے نہیں، شکوہ تو مجھے اپنے آپ سے اور آپ سے ہے کہ ہم نے خود جو ہے وہ اسلام کے فلسفہ جہاد یا پھر میں آگے کہوں قتال کو سمجھا نہیں، تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے. ان کے اس پروپیگنڈے کے ذریعے ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے کہ اس تلوار کی ضرورت کیوں ہے، جبکہ پوری تاریخ، کیونکہ تاریخ کو سمجھا ہی نہیں، تاریخ کو سمجھنے کی کوشش. یہ تلوار کب اٹھائی ہے، کتنا ظلم تھا جو کیا گیا، کس کس طریقے سے ستایا گیا، یہاں تک کہ مکے سے خود ساختہ جلا وطنی جو کہ ظاہر ہے ہجرت مدینہ کہلاتی ہے، کہ نہ صرف یہ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. اس سے پہلے طائف بھی اسی وجہ سے گئے، لیکن طائف نے انکار کر دیا اور مدینے نے استقبال کیا، مدینے نے قبول کر لیا، مدینے نے اپنی وادیوں کو اور اس کی خوشگواری کو اسلام کے لیے پھیلا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اور اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ جو ہے وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں. گویا کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے حج کا ذکر یا قربانی کا ذکر پڑا، تو بات کیا ہے کہ صرف جانوروں کی قربانیاں کر کے خوش نہ ہو جائے، اور یعنی پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمان وہی قربانیاں کر کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دین جو قربانی مانگتا ہے نا وہ جانوروں کی بھی مانگتا ہے، تو خواہش نفس کی بھی مانگتا ہے، تو جانوں کی بھی مانگتا ہے. اور آج واقعی جو کرنٹ افیئرز جن کو کہا جاتا ہے، جو چاروں طرف آج ہمارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہمارے پس منظر پر اس دور میں
اور ایک قوم ہے جس کو یعنی دبایا ہی جا رہا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کی تاریخ بھی نا، یعنی یہ ظلم و ستم کی پھر وہی تاریخ ہمیشہ ہر دور میں دہرائی جاتی رہتی ہے۔ بس وہ قوموں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ان کو ابھرنے دیا نا تو پھر ہم غالب نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ پھر وہ اسلام کی دعوت جو انقلابی ہے، جو ہماگیر ہے، جو جامع ترین ہے، جس کی یعنی تقدیر میں غلبہ ہے، پھر وہ غالب آتی ہے۔ اور پھر اس کے غلبے کے لیے کوشش کرنا اور اس کوشش میں قتال تک پہنچ جانا، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اور یہ کہ اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن اے مسلمانوں اب تمہیں یہ اجازت دی جاتی ہے، اب تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا دفاع کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، اور وہ مدد کرے گا تو تمہیں فتح ملے گی، تمہارا انقلاب مکمل ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور وہ قدیر رب جو ہر چیز پر قادر ہے، کیا وہ تمہاری مدد پر قادر نہ ہو؟ اور یہ بات بتا دی کہ اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری طریقے سے قادر، وہ چاہتا تو اس جہاد اور قتال کے بغیر بھی جو ہے وہ غالب کر دیتا، اس بے سر و سامانی اور تنگدستی کے باوجود جو ہے وہ غالب کر دیتا، اور یہی ہوا۔ یعنی بدر میں نصرت آئی تو من اللہ آئی، ہے نا؟ صرف کیا ہے کہ انسان مسلمان جس کو حکم دیا گیا، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ اپنے قدم بڑھائے، اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھائے، وہ میدان میں نکل آئے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں سے فرشتوں کے پرے نازل کر دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے اندر پھر وہ کہ تم ہی اعلیٰ رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ بشرطی کا ان کنتم مؤمنین، تم واقعی ہو ایمان لانے والے، تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ہم صرف یعنی دعا ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر وہی کہ دوا، پھر وہ طاقت، وہ قوت، اپنے قدموں کو نکالنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ ہو کر مضبوطی کے ساتھ، جماعوں کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے اس قتال کے ضمن میں، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے چاہت تو ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، لیکن جب حکم آیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو تم چاہتے تھے، اور جب حکم آیا تو تمہیں ایسے جیسے تم پر موت کی غشی طاری ہو گئی، کیونکہ یہ اجازت تو موت کی اجازت ہے، یہ تو موت کو گلے لگانے کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جان لو ان الجنت، اور جو جنت جو ہے نا وہ تحتا نیچے ہے تلواروں کی جھنکار کے نیچے، کہیں پر جیسے یعنی تلواروں کی جھنکار جیسے وہ جو تلوار کی آواز آتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہیں جو ہے نا یعنی یہ کہا گیا کہ بارقۃ السیوف، یعنی تلواروں کی جو جب وہ نکلتی ہیں ان کی جو چمک ہوتی ہے اس کے نیچے ہے۔ تو گویا کہ پھر اس جہاد کی جو اجازت دی جاتی ہے تو اس خوشخبری کے ساتھ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تلواروں کی جھنکار میں یا تلواروں کی آواز میں جو ہے وہ اس کے نیچے جنت رکھ دی ہے، یعنی اس کا وعدہ جو ہے وہ جنت کا وعدہ ہے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک جو ہے اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد پر قادر ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، یعنی حکم ہے کہ ان کے ساتھ ان کفاروں کی گردنوں کو مارو، اور تاکہ پھر وہ جو ہے نا کہ یذہب غیظ قلوبہم، تاکہ ان کے دلوں کا وہ جو غم و غصے، اور اتنے سال یعنی وہ 13 سال یا کوئی بھی قوم پتہ نہیں کتنے سالوں سے صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہے، تاکہ اس کے اندر وہ جو بدلے اور انتقام کی آگ ہوتی ہے نا وہ اس کے ذریعے کیا ہو، یذہب غیظ قلوبہم، تمہارے جیسے تمہارے دلوں کا جو غیظ ہے نا وہ نکل جائے، تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کی رسوائی کا، ان کو سزا دینے کا جو ہے وہ سامان بنو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہی علم والا بھی ہے، وہی حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے۔
اچھا، اب یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نصرہم لقدیر، اور الذین، پھر وہی ایک تو یہ کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور مزید بتایا جائے ان کے ساتھ ساتھ کیا 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 گیا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اور جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا. آپ دیکھیں کہ جیسے ویسے اگر دیکھیں تو خاص طور پر واقعتاً بات جو ہے وہ مکی دور کی ہو رہی ہے، مکے میں رہنے والے مسلمانوں کی ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج بھی یہ آیت نا اتنی ہی سچی ثابت ہوتی ہے کہ ایک قوم صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی میں بسی، انہیں ان کے اپنے گھروں سے یعنی اپنے وطن سے بے دخل کر دیا گیا بغیر حق. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ان کے یعنی حق کے بغیر انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا. یعنی انسان کو اللہ نے جو اس زمین میں رہنے کا حق دیا ہے، آزادی کے ساتھ دیا ہے، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی کو ان کے گھروں سے بغیر حق کے نکال دیا جائے. اور بات کیا تھی؟ بس جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. یہ سارے مصائب نا، یہ ظلم و ستم، یہ بے وطنی، یہ انہیں ان کے گھروں سے بغیر یعنی سر و سامان کے، بے سر و سامانی کی حالت میں نکال دیا جانا، ان کے ملک اور وطن کو ان سے چھین لینا، یہ ہے جس کی وجہ سے انہیں اس قتال کی اجازت دی گئی ہے. اور یہ یعنی ہوتا رہا، ہوتا رہا اور ہوتا رہا، یہاں تک کہ آج میں اور آپ اس دور میں ہیں کہ آج ہم اس آیت کی روشنی میں نا ہم اپنے حالات کو دیکھ سکتے ہیں. صرف اور صرف جرم کیا ہے؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہی تو جرم تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بس ایک ہی جرم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، بس کہ وہ بس اللہ کا نام لیا جانا اور ایک رب کو ماننا، بس یہی جرم ہے. ان یقولوا ربنا اللہ، کہ بس ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے. اور اس جرم کی یعنی سزا میں کیا کیا کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا، اور اہل اسلام ہمیشہ جو ہے وہ سہتے. صرف ایک کلمہ، ایک ایمان، ربنا اللہ، یہ بنیاد ہے، یہ اخلاص ہے، یہ غلبہ ہے، اور یہی اصل طاقت ہے. سارے مظالم کا، مصائب کا سبب بھی ایک یہی جملہ، ایک یہی ایمان، ایک یہی عقیدہ، اور یہی اہل اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ ان کی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ربنا اللہ پر ثابت قدم ہوتے ہیں. بس ایمان، ساری قیمت نا ایمان. یعنی یہ جتنا بھی کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا، اور آج تک مسلمان جہاں جہاں جو جو کچھ بھی سہتے چلے آ رہے ہیں نا، وہ بنیادی کلمے کی وجہ سے سہتے چلے. اور یہی ان کی طاقت، مسلمانوں کی اصل طاقت اور قوت، سرچشمہ اور منبع، بس یہی ایک بات، یہی ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ، الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب بس اللہ ہے. ہزاروں بتوں کی عبادت کر لو، کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، بس صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ مسلمان ایک رب کو کیوں مانتے ہیں. صرف اس لیے کہ یہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ. کیسی کیسی یعنی پیشکشیں تھیں، کمپرومائز کر لیا جائے، مداہنت، فَيُدْهِنُوا وَأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، اور پھر یہ کہ ان سے مداہنت کر لی جائے اور تم بھی جو ہے وہ ان سے یعنی مداہنت کر لو. لیکن اسی مداہنت کی ممانعت، اس کلمے پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، چاہے مکہ، چاہے خانہ کعبہ چھوڑنا پڑے، چاہے فلسطین چھوڑنا پڑے. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. چاہے جتنا بھی ظلم کیا جائے، چاہے جتنا بھی ستایا جائے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ. اس ایک کلمے پر، اس ایک جملے پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا. پوری عرب کی سرداری کی پیشکش ہو گئی، خزانوں کی، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی پیشکش ہو گئی، جس سے جی چاہے شادی کر لیں، جو جی چاہے ہم آپ کے لیے جمع کر کے حاضر کر دیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ہی تھا،
اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس کلمے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے مداومت عمل، یہ ہے استقامت، یہ ہے ثابت قدمی، یہ ہے اپنے مقصد پر، اپنے عقیدے پر جم جانا. کوئی طوفان، کوئی چکر، کوئی آندھی، کوئی ظلم و ستم اس کلمے کی جڑوں کو نہیں ہلا سکتا. ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اور صرف اللہ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو دور نہ کر دے رہتا، اگر یہ مدافعت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب یہ جو جنگ ناگزیر ہیں حق کی راہ میں باطل کو مٹانے کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے جن کوششوں کی اجازت دی گئی، کہ اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتا، کیونکہ سوال یہی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے انسان جنگ کرتے ہیں، ملکوں سے، قوموں سے لڑتی، لیکن اللہ نے کیوں اجازت دی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ عبادت گاہیں ویران ہو جاتی. لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. تو پھر جو صوامع ہیں، اچھا اس کے لیے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صومع کا لفظ ہے، اس کی جمع جو ہے وہ صوامع ہے. کہا جاتا ہے یہ جو یعنی صوامع ہے نا، یہ عیسائیوں کی راہبوں کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہے. یعنی جیسے جن کو ہم خانقاہیں کہتے ہیں نا، صوامع اس مطلب کو پورا کرتا ہے. وہ بیع، یہ چرچ کے لیے بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عیسائیوں کی عبادت کا، جس کو گرجا گھر یا یہ کہ آپ چرچ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر اسی میں ایک وہ حصہ یا عمارت کا وہ حصہ جو راہبوں کے لیے، یعنی جسے ہم درویش کہتے ہیں، جو کہ دنیا کی لذت سے مکمل طور پر ہر قسم کی لذت سے کنارہ کشی کر لیتے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ ان کے اندر پائی جاتی ہے اس لیے ورہبانہ کا لفظ بھی ہمیں مل جائے گا اور ان کی عبادت گاہ کا لفظ بھی ہمیں مل گیا. اسلام میں خانقاہوں کی یا درویشی کی یا جیسے کہ رہبانیت کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کو اختیار کرنا، بے رغبتی اختیار کرنا پسندیدہ ہے، لیکن دنیاوی لذات کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، یعنی کہ جیسے کھانا ہی نہ کھانا، یا کسی قسم کے ذائقے دار کھانے کو نہ کھانا، یا یہ کہ جیسے شادیاں نہ کرنا، یا یہ کہ پھر والدین سے بھی قطع تعلق کر لینا اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک نہ کرنا، یا رشتہ داری کا لحاظ نہ کرنا کہ ہم تو دنیا کی ہر خوشی سے جو ہے وہ بے بہرا ہو جائیں، اور یا یہ کہ لباس کا استعمال نہ کرنا، یا یہ کہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنا. ان سب چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں. ہاں، بے رغبتی کو اختیار کیا جائے، بے نیاز ہو جایا جائے اس دنیا سے، لیکن یہ کہ اس کی لذات کو ضرورت کے طور پر اختیار کیا، اسے آرام ہی نہ کرنا. وہ جنگلات میں نکل گئے، انہوں نے جیسے آرام دہ بستروں کو مکمل طور پر ترک کر دیا، بس وہ جنگلوں میں نکل کر جنگلی پھلوں کو یا پتوں کو یا مختلف اس طریقے سے اس کو اختیار کر لینا، تو یہ رہبانیت ہے اور جس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. تو وہ جن جگہوں پر جا کر پھر یہ کہ بالکل الگ تھلگ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی بیع ہے، جو گرجا گھر ہے، جو چرچ ہے، اس میں تو لوگ عبادت کے لیے آئیں گے جائیں گے نا، تو وہ پھر لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا اس کے اندر، اس میں تو پھر کوئی بھائی کی شکل نظر آ سکتی ہے. یعنی اگر شادی نہیں کی تو ٹھیک ہے، اور اگر کر کے چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا داخل ہو جائے، بیٹی اس میں داخل ہو جائے. تو یہ مکمل طور پر کنارہ کشی کرتے تھے، اور اس کے لیے پھر وہ عمارتیں بنائیں جیسے جو صرف اور صرف ان کے لیے مخصوص ہوتی تھی. اور پھر یہ کہ وہ بیع یعنی کہ چرچز عیسائیوں کی کے گرجا گھر، اور صلوات یہودیوں کی عبادت گاہوں کے لیے، اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ یعنی 4 استعمال ہوئے، 2 عیسائیوں کے لیے اور 1 یہودی اور 1 جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے. اور دیکھ لیں کہ یہ تینوں ہی نا آسمانی مذاہب، اور کیونکہ یعنی زبور جن پہ نازل ہوئی تھی ان کا نام و نشان اس دور میں بھی باقی ہی نہ رہا، تو اس لیے ان کی عبادت گاہ کا ذکر نہیں کیا گیا. اور یا یہ کہ وہ جو یعنی فرقہ تھا
وہ مکمل طور پر آتش پرستی میں تبدیل ہو چکا تھا، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے مکمل طور پر شرک کو اپنا لیا تھا۔ اچھا، اب غلطیاں یعنی رہبانیت کے ساتھ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ عیسائیوں میں بھی موجود، یہودیوں کی سرکشی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ اپنے آسمانی مذہب پر کاربند رہے، تو اس لیے یہاں پر ان کی عبادت گاہوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اور کسی اور کی عبادت گاہ کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ یعنی حقیقی معنوں میں وہ کوئی عبادت گاہ ہے ہی نہیں۔ جیسے اگر ہم یعنی جیسے بدھ مت کے ماننے والوں کی بات کریں یا ہندو مت کے ماننے والوں کی بات کریں، یعنی وہ جو کہ شرک کے اوپر مکمل طور پر قائم ہے، تو ان کی بات اس لیے نہیں کی گئی کہ ان کا تو بچاؤ مقصود ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بس ان کو ڈھا ہی دیا جائے، لیکن اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمارتیں جو کہ بتایا گیا یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں اللہ کا نام بلند ہی نہیں کیا جاتا، اس نے ان کا ذکر یہاں پر کیا ہی نہیں گیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یعنی یہ بات صرف مساجد کے لیے کہی گئی ہے کہ اس میں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک دوسری روایت یعنی پھر وسعت ہے اس کے معنی میں اور مطلب میں کہ یہ تمام عمارتیں جن کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور آپ ہمیشہ دیکھیں گے ذکر اللہ کے لیے کثیرہ کا لفظ آئے گا، وہ کثرت کے ساتھ ہے اس معنی میں، یعنی وسعت ہے کہ وہ تھوڑا نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمہ وقتی ہے، ہر وقت ہے۔ تو جب وہ ہر وقت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ذکر الہی کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اپناتے۔ ہمارے پاس وہ گنتیاں ہیں، ہمارے پاس عدد ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ حساب کتاب ہے کہ ہم اللہ کا جو ذکر ہے نا وہ گن کر کرتے ہیں۔ اچھا، اسے جب چاہیے تو بے حساب کتاب چاہیے، لیکن جب اس کو دینے کا وقت آتا ہے یا اس کے نام کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بس 33 ہوا کہ 34 ہوا، یہ پورے 50 51 ہو گئے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 52 ہو جائے۔ تو دراصل یہ پھر انسان کی وہ یعنی غلط فہمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس راستے کی طرف جاتا ہے، ورنہ یہ اور خاص طور پر عبادت گاہیں، اور پھر وہی بات کہ وہ تینوں تو ذکر کیے ہی گئے، لیکن اصل مقصود تو پھر مساجد ہے نا، اور المساجد للہ، مساجد صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ان عبادت گاہوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان عمارتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے، اور ان عبادت کی اصل کیا ہے، واقعی میں صلاۃ علی ذکری، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اور یہ عبادت گاہیں نا اصل میں یعنی اس زمین کا اصل اور وزن اور سرمایہ یہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں، جس میں خاص طور سے نا آپ دیکھیں لوگ صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی اور مقصود ہوتا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ مساجد، پوری دنیا کی مساجد اور بیت اللہ، خانہ کعبہ، جس میں اللہ کا آوازہ بلند کیا جائے، جس میں اللہ کے نام کی کثرت کا ذکر کیا جائے۔ آپ دیکھیں، آپ جہاں جاتے ہیں مساجد دیکھ کر، اور آپ جس بھی سرزمین پہ جاتے ہیں، آپ اہل ایمان، آپ نمازی ہوں، پابند ہوں، کوشش کرتے ہیں، میری خود یعنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی جس بھی سرزمین پر جاؤں نا اس کی مسجد میں جا کر ضرور نماز پڑھوں، گو کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ نے تمہارے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا، مٹی کو پاک کر دیا گیا، اور یعنی جہاں بھی جائیں وہ سجدوں کے آپ کے نشانات قدم، آپ کے سجدوں کے نشان اس زمین پر ثبت ہوں، اور لیکن یہ کہ پھر مسجدوں میں خاص طور پر، اور یہ کہ وہ گواہی دیں کہ اس مسجد میں کبھی کوئی نمازی آیا تھا، اور بات وہ یہی ہے کہ زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ مساجد میں نمازی ہوتے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مساجد جس میں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے،
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اور اب آپ اس کو دیکھ لیں، اللہ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ ان کی مدد پر قادر لقدیر آ گیا. آگے دیکھ لیں تو ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقتور ہے اور غالب ہے، وہ غالب طاقتور ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کیا یہ کمزور انسان اس بات پر قادر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کرے؟ لیکن بات کیا ہے اور کیوں ہے؟ کونوا انصار اللہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی نصرت کرنا ہے، اللہ کے رسول اور اس دین کی مدد اور نصرت کرنا، یہ اللہ کی مدد کا. اور اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اور وہ مدینے کے مسلمان انصار مدینہ کہلائے کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی ایسی مدد کی، اور اللہ کو وہ مدد اتنی پسند آئی کہ اللہ نے خود کہہ دیا من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین میں سے ان کی ہجرت پسند آ گئی اور ان کی مدد پسند آ گئی. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. کاش میں اور آپ بھی یہ جملہ کہہ سکیں کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نا، یعنی اگر کھڑے ہو جائے نا تو انصار اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اب ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بہت سے مسلمان پریشان ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں، اور یعنی ہے کہ مضطرب ہونا چاہیے، بے چین ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری مدد، کہ اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ تو ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے تو اپنا یعنی اصول بتا دیا ہے کہ وہ ان کی مدد پر قادر ہے. اس نے اذن دے دیا، اجازت دے دی، اور اب تم اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑے ہو اور نکلو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے. دونوں جو صیغے یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، کر کے رہے گا، اور کرتا ہے من ینصرہ، جو اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کرنے کی تو قدرت اس کی کسی مخلوق کے پاس نہ، وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، لیکن اس نے جو دین بھیجا ہے اس دین کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑے ہو جانا، بس یہ مطلوب ہے. اور جب کھڑے ہو اپنی پوری کمزوری کے ساتھ، اپنی پوری بے بسی کے ساتھ، اپنی پوری مظلومیت اور بے سر و سامانی کے باوجود اگر وہ 313 کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطا کرتا ہے. اور اللہ کر چکا، فتح مکہ بھی کر چکا، بدر کی فتح بھی دے دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. پھر نصرت نہ فتح کے ساتھ آتی ہے. نصرت دیکھیں ایک الگ ہے اور فتح الگ ہے، یاد رکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور پھر یہ اس پہ مزید ہے، ابھی تو یہ مدد کا ہی موضوع ہے، پھر اللہ صرف مدد نہیں کرتا، فتح بھی دیتا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، غلبہ عطا کرتا ہے، قوت اور طاقت عطا کرتا ہے. اور آگے کی آیت نا اس غلبے کو بتاتی ہے کہ جب غلبہ مل جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض. اب آپ دیکھیں یہ الذین کی تکرار چل رہی ہے،
اور وہ لوگ جو اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ ہیں. کہا نا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے، تو کہا کہ اللہ کی مدد کرنے والے تو وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں امکناہم فی الارض، اور یہ جو مکناہم ہے نا، یہ فتح کے بعد ہوتا ہے. جب فتح مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو یعنی سکونت دے دیتا ہے اس زمین میں. یہاں پہ مکناہم سے مراد اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، سیاست ہے، سیادت ہے. اور اگر آگے بڑھیں تو خلافت ہے. یعنی ایک عام طور پہ اس کو سمجھنا، اس سے مراد اور اس سے مراد خلافت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے انسان کو خلافت ارضی دے کر بھیجا، اس زمین کا جانشین بنا کر بھیجا. اور پھر وہ خلافت ارضی اور پھر وہ خلافت راشدہ کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی ہے نا. امکناہم فی الارض، اور جب کہ ان زمین پر ان کو خلافت دے دی جائے، اقاموا الصلاۃ، وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام، یہ جو عبادت گاہوں کا ذکر تھا نا، ابس نہیں تھا، یعنی فضول نہیں تھا، بے مقصد نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ اگر اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو نہ ہٹاتا رہے، ایک طاقتور یعنی دوسرے طاقتور پر غلبہ نہ پائے نا، تو وہ طاقتور کیا کریں گے؟ عبادت گاہوں کو مسمار کر دیں گے. وہ اصل میں یعنی زمین سے دین کو مٹانے لگیں گے. اور عبادت گاہوں کا مسمار کیا جانا، ان کا منہدم کیا جانا، دراصل دین کو ڈھانا، یاد رکھیے. اور ان عمارتوں کو قائم کرنا دراصل جو ہے وہ دین کو قائم کرنا. اب آپ یہ سوچیں، یہ تو بہت عجیب سی بات ہو گئی. یہ بات عجیب نہیں ہے. سورۃ الحج جس چیز کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کر، آپ حج سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جب تک خانہ کعبہ یعنی مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے نا. جب خانہ کعبہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، مسلمان غالب نہیں تھے. عمارت کی اہمیت ہے، لیکن صرف عمارت وہ مطلوب نہیں ہے. لیکن عمارت کی اہمیت ہے، اس عمارت میں کیے جانے والی عبادت کی بھی اہمیت ہے، اس میں اللہ فی حسم اللہ کثیرہ کی بھی اہمیت ہے، اقام الصلاح، اور اس میں باجماعت نماز کے قیام کی بھی اہمیت ہے. یہ اہمیت خانہ کعبہ سے آیا ہے، یہ اہمیت مدینے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر سے آیا ہے. یہ مرکز ہے، یہ مصدر ہوتی ہے یہ عبادت، یہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی درس گاہ ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہوتی ہے جس میں یعنی جنگ کی ترکیب اور اس کی حکمت عملی بھی تیار کی جاتی ہے، اس میں تعلیم بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، تنظیم بھی ہوتی ہے. تو وہ سب سے پہلے کہ اب یہاں پر عمارت کا ذکر نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے والی آیت میں ہو چکا. یہاں اس عمارت میں یعنی دین کو جو اسٹیبلش کیا جائے گا، اس کا سب سے پہلا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ الصلاح، اسٹیبلشمنٹ آف صلاح. ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ہر جگہ، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے. دراصل اگر صلاح اسٹیبلش ہو جائے اور عبادت یعنی عمارت میں بھی ہو اور گھر میں بھی ہو، یعنی اللہ کی سرزمین میں ہو، لیکن خاص طور سے عبادت گاہوں میں اللہ کے نام کا سربلند کیا جانا، اور پھر اقام الصلاح کے ذریعے اس کو قائم کرتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کا نظام اس زمین میں قائم کریں گے، اور اس کے لیے عمارت کی تعمیر لازم اور ملزوم ہو جائے گی. اقام الصلاح، اقام الصلاح کے بغیر کوئی خلافت نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی سیادت نہیں، کوئی سرداری نہیں. کیونکہ بس سردار وہ رب ہے نا، وہ ہے اکبر، وہ ہے قوی، وہ ہے عزیز، وہ ہے قدیر. اور اسی نے تمہیں نصرت کی، تمہاری نصرت کی، تمہاری مدد کی، تو تمہیں غلبہ ملا ہے. اور اس دین کو غالب رکھنے کے لیے اقام الصلاح لازم اور ملزوم ہے. پہلا رکن، الصلاۃ عماد الدین، دین کا سب سے مضبوط ستون ہے، جس کے بغیر بنی الاسلام علی خمس مکمل ہی نہیں ہو سکتی. اچھا، اس سے پہلے والا جو ٹکڑا ہے نا، وہ ربنا اللہ ہے.
یہی ہے نا کہ آپ شہادت دیں، شہادت، اور یہ ربنا اللہ، ان یقولوا ربنا اللہ، یہاں شہادت آ، قرآن ایسے ہی جو ہے نا وہ اپنے اشارات کے ذریعے نا یہ پھر فقہی ترتیب مرتب ہوتی ہے. وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. اب اس سے پہلے قربانی تھی نا، تو جانور کی قربانی ہے، وہ بھی مال سے ہوگی. اب وہ تو پھر وہی، اب آتَوُا الزَّکَاۃ کی پوری تفصیل ہے. پھر وہ صاحب نصاب ہونا، اس کی جو سیونگ ہے اس پہ پورے سال کا گزر جانا، اس سال کے گزر جانے پر 2.5% ادا کرنا. وَآتَوُا الزَّکَاۃَ. اچھا، اب یہ نہیں کہا گیا وہاں پر ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، عام طور پر قرآن میں یہی آتا ہے نا، لیکن یہاں پر کیا انداز اختیار کیا ہے، کیونکہ ان کو تمکنت دے دی گئی، زمین میں اقتدار دے دیا گیا، خلافت دے دیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اقیم الصلاۃ اور وہ نماز قائم کریں، وہ آتوا الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، خلافت دے دیں، تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی بالفعل کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ حکم دیا جائے کہ اگر تمہیں زمین میں تمکنت مل جائے، سکونت مل جائے، اقتدار مل جائے، تو تم نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ پھر نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. تو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے ریاست کی اسٹیبلشمنٹ میں نا یہ دو چیزیں بنیادی کردار ادا کریں. پہلا ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ ایک ہے، بس وہی ہمارا رب ہے، اور اس کی عبادت کا نظام قائم ہو، الصلاح کے ذریعے بھی، الزکاہ کے ذریعے. یہ باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست کا فرض منصبی ہے کہ پوری ریاست میں، پورے اسلامک اسٹیٹ میں نماز باجماعت کا 5 وقتہ بہترین انتظام ہو، اور زکوٰۃ کا باقاعدہ طور پر ڈپارٹمنٹ یا شعبہ مقرر ہونا چاہیے، جو کہ اس سرزمین، اس خطے کے امیروں سے زکوٰۃ لے کر اس سرزمین اور خطے کے غریبوں کو وہ زکوٰۃ، مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ دونوں شعبے جو ہیں، دونوں ڈپارٹمنٹ جو ہیں، وہ ان کو قائم کیا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر، پھر اقام الصلاۃ اس میں ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داران کو مختلف جگہوں پہ بھیجا ہے کہ وہ جانوروں کے مالکوں سے، فصلوں اور کھیتی کے مالکوں سے، سونے اور چاندی کے مالکوں سے، یعنی کہ صاحب نصاب سے زکوٰۃ لیں اور وہاں کے جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں. یہ جو ہے نا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف تمہارے غنی لوگوں میں، تمہارے امیر لوگوں میں گردش نہ کرتے. اور آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں امیر امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لیکن اسلامی جو ریاست ہے نا، یہ اسلامی جو نظام ہے، یہ جو اسلامی معیشت ہے نا، اس میں دولت کے بہاؤ کا رخ امیروں سے غریبوں کی طرف ہے، کہ وہ وہاں سے نکل کر، ان کی تجوریوں سے نکل کر، ان کے بیلنس، بینک بیلنس سے نکل کر، ان کی سیونگ سے نکل کر محتاجوں اور ضرورت مندوں تک پہنچے. تو آپ دیکھیں پھر بھوکے باقی نہیں رہتے، پھر ننگوں کو لباس مل جائے گا، پھر بھوکے کو کھانا مل جائے گا، پھر پیاسے کی پیاس دوری ہو جائے گی، پھر بے گھر کو گھر ملے گا. لیکن ہم نے تو اس نظام کو ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور پھر بیٹھے انتظار کرتے ہیں کہ بس آسمانوں سے مدد نازل ہو جائے. اللہ کہتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کی، یہ اس کی مدد ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے کہ نماز باجماعت کے نظام کو قائم کیا جائے، صرف اور صرف نماز ادا نہ کی جائے. اور اس کے لیے مساجد کی عمارتیں اس سلسلے میں اہم کردار ادا کریں. لیکن بات تو وہی ہے کہ مساجد کی کثرت بھی ہے، اور بڑی یعنی وسیع و عریض عمارتیں، بہت یعنی ہر طرح کے جو ہے وہ ٹیکنک سے اور ماڈرن جو ہے وہ تعمیرات سے بنائی جا رہی ہیں، بہت ہی وسیع و عریض. لیکن بات تو وہی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لیکن نمازی کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، وہاں واقعی اللہ کا دین
اسٹیبلش ہونے کے کتنے کام، تربیت، تنظیم، تعلیم کتنی ہے جو ان مساجد میں ہم ادا کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ نا مساجد کمیٹی والوں کی سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، یعنی وہ مختلف دنیاوی امور کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اصل کام ان کا کیا جانا کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور جو مال ہے جو پھر وہی کہ زندگی کی اہم ترین ناگزیر ضرورت ہے، اس کے لیے پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے، کثرت دے، وہ اس زکوٰۃ کے ذریعے محتاجوں کی مدد کرے، اور باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کا ایک شعبہ یہ کام جو ہے وہ کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ شعبہ بنایا، مقرر کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دور صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی نماز کا بھی انکار کر دے گا نا تو اس کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ خاموشی سے ادا نہیں کرتے، اور یعنی پڑھتے نہیں ہیں، اور لیکن اگر وہ یعنی علی الاعلان کے ہیں کہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو ان سے پھر جنگ کی جائے گی۔ قتال صرف نہ یعنی مشرکین مکہ سے، ابو جہل اور ابو سفیان سے نہیں، بلکہ یہ کہ وہ عبداللہ اور عبد الرحمن سے بھی کیا جا سکتا ہے، اگر وہ یعنی نماز پڑھنے کا علی الاعلان یعنی علی الاعلان انکار کر دیں، اور یا یہ کہ وآتوا الزکاۃ، جیسا کہ دور صدیقی میں جن کو مرتدین زکوٰۃ یا مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی کیا تھا، زکوٰۃ کے یعنی رکن ہونے کے انکاری نہیں تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کرے تھے، کہہ رہے تھے حکومت کو نہیں دینی۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اگر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کہہ رہے تھے حکومت کو نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے دیں گے۔ اور آپ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ ایک رسی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ میں دیتے اگر نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر باروب شخص بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا ابابکر آپ ٹھہر جائیے، اس وقت آپ یہ کام نہ کیجیے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم اگر مدینے میں ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہی، یا اپنے بارے میں کہا کہ اگر صرف پورے مدینے میں میں اکیلا زندہ رہا تب بھی میں ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں۔ اور دیکھیں اگر وہ اس وقت یہ نہ کرتے تو یہ نظام اسی وقت ختم ہو جاتا۔ یعنی اسلام تو پورا مکمل پیکج دیتا ہے، ایک نظام دیتا ہے، اسلامی ریاست ہے، اس کے کام ہے جو وہ کرے گی، وہ صرف اور صرف وزیر اعظم بن جانے کے لیے، یہ کابینہ کو یعنی وزراء کی ایک جماعت اکٹھی کرنے کے لیے اسلامی حکومت نہیں بنتی ہے، وہ کام کرنے کے لیے بنتی ہے، اور اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، جو اسلامی ریاست اس طریقے سے ادا کرے گی، اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو پورے کرے۔ اس کے قیام کے اولین مقاصد میں اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ 1 اور 2، نمبر 3 کیا ہے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نمبر 4 کیا ہے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ۔ یعنی اس کو 1 اور 2 بھی، یعنی اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ 1 ہو گیا اللہ کا حق، یا یہ کہ بنیادی ارکان، اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے وہ الگ الگ کر کے دیکھیں تو کیا ہے کہ اسلامی ریاست اور حکومت میں بھلائی کو پھیلایا جائے گا، اور باقاعدہ کس طرح، وَأَمَرُوا، حکم کے ذریعے، معروف کے احکام کا غلبہ حکم کے ذریعے کیا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن میں احکام ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، جن کو اوامر کہا جاتا ہے، اور پھر نواہی ہیں جن سے منع کیا، عن المنکر یعنی معروف کا حکم دیا گیا ہے، اور یعنی بھلائی کا حکم دیا گیا اور برائی سے روکا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اسلامی ریاست بھلائی کو پھیلانے والی ہوتی ہے، یہ اس کا دوسرا جملہ یہ زیادہ بہتر ہے، بھلائی کو نافذ کرنے والی ہوتی ہے، وہ امر، کیونکہ یہ امر ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر نافذ کیا جائے گا۔ یعنی جیسے وہ حکومت طے کرتی ہے نا کہ یہ ریڈ ہوگا، یلو ہوگا، گرین ہوگا، اسی طرح وہ بھلائی کے احکامات کو عوام کے اوپر نافذ کرے گی۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ دھوکہ دے سکے، بددیانتی کر سکے، کسی کا مال لے کر کھا سکے، کسی کی زمین پر ناحق جو ہے وہ قبضہ کر سکے۔ سارے بھلائی کے کام اسلامی حکومت اس میں یعنی لوگوں کو اس بھلائی کے کاموں پر کھڑا کرنے کے لیے ان اوامر کو نافذ کرے گی، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَر، اور کیا کرے گی، نواہی۔
برائی سے منع کیا جائے، جو کوئی برائی کرے اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے سزائیں مقرر کی، حدیں مقرر کی، حاکم کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے وہ اس وقت اس سزا کو نافذ کرے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، صرف اچھا، اور یہ صرف نہ تبلیغ سے نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے نا، اگر مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ نہیں ہے پھر تو دعوت اور تبلیغ بس دی جا رہی، لیکن یہاں پر نفاذ ہے کیونکہ غلبہ مل گیا ہے۔ اب یہ اسلام غلبے کے ساتھ نافذ ہوگا اور باقاعدہ طور پر بھلائی کا حکم رائج ہوگا اور برائی سے منع کیا جائے گا۔ جو کوئی برائی سے نہیں رکے گا، جو کوئی شراب پینے سے نہیں رکے گا، اسے باقاعدہ طور پر پکڑ کر سزا دی جائے گی۔ یہ ہے اسلامی حکومت کا قیام، اس کے اولین مقاصد کہ معاشرے کو بھلائی کے راستے پر رواں کر دے۔ اچھا، اس کے یعنی یہاں پر اتنا ہی بتایا کہ ویسے اگر ہم جائیں اور آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم کمپائل کر کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ کہ یہ بنیادی بات، اور آپ یہ دیکھیں یہ بنیادی صرف 4 باتیں ایک اسلامی حکومت میں، ایک حکومت میں قائم ہو جائیں تو کیسا امن کا دورہ ہوگا۔ اصل میں ان چاروں چیزوں کے ذریعے نا وہ عدل و انصاف، وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا وَأَقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ، وہاں نا اقام الصلاۃ کی ہی ترکیب استعمال کی گئی تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف کے نظام پر قائم کر دیا جائے۔ تو یہ عدل و انصاف کا محکمہ بھی ہوگا، یعنی پھر یہ کہ جب برائی کے خاتمے کے لیے پھر وہ عدالت ہے جس کو آپ کا لیجسلیٹو سسٹم ہے جو عدلیہ ہے وہ بھی قائم کی جائے گی اور قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور پھر اس اسلامی ریاست اور حکومت یا اس عدل و انصاف کی راہ میں جو باطل بھی سامنے آئے گا اس کے لیے پہلے ہی قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اس امن کے قیام سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اگر وہ روکے گی تو اس کے لیے تلوار ہے، اس کے لیے پھر جہاد اور قتال کا راستہ، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں یعنی کہ پھر وہ پورا یعنی حکومتی سسٹم ہے جو کہ ہمیں خلافت راشدہ میں پتہ چلتا ہے۔ جب بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ بات میں پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو ارشاد ہے نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہا کہ یہ اللہ کا یہ ارشاد اس عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اس کو قائم کرنے والوں کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی آیا نہیں، ابھی ہوا نہیں ہے نا، ابھی تو صرف اجازت دی گئی ہے نا، اسی پس منظر میں یہ آیت ہے۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے جن کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے ان کو اسی لیے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ ظلم ہو، اللہ کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ قائم رہیں، اور اس لیے کہ ان کو ان کے گھروں سے بغیر حق کے نکال دیا گیا، لیکن ان کو اجازت دی گئی، وہ اس اجازت سے حاصل کیا کریں گے؟ یہ جب ان کو اس قتال کے بعد اقتدار مل جائے گا، غلبہ ملے گا، اور جب ان کو غلبہ ملے گا تو وہ یہ کریں گے گویا کہ ابھی کیا نہیں ہے، یہ اقتدار ابھی واقع نہیں ہوا ہے، لیکن واقع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس غلبے کا وقوع ایسے اسلامی حکومت کے نظام کی قیام کی صورت میں وقوع پذیر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علماء کرام نے کہا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین اس بشارت کے مصداق بنے ہیں کہ جو نظام خلافت ان کے زمانے میں قائم ہوا وہ عین اسی آیت کے عین مطابق تھا اور حق تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ جو ان کے بعد آتے رہے اس آیت کے مصداق بنیں گے، جو اس آیت کے ان پہلوؤں پر اپنے ملک، اپنی سلطنت کا نظام حکومت چلائیں گے، جیسا کہ خلفائے راشدین نے یہ کیا تھا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کے تمام جو امور ہیں ان کا جو انجام ہے، ان کا جو سرا ہے، ان کی جو اصل ہے، ان کی جو جڑ ہے، وہ تو سب کی سب جو ہے وہ اللہ کے حوالے۔
اب یہ جو میرے اور آپ کے پاس تو کیوں کیا کیسے نماز کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ امریکہ میں زکوٰۃ کا نظام کیسے قائم ہوگا، ایک مثال ہے کسی بھی سرزمین پر، اور کیوں حکومت ہماری زکوٰۃ لے، آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، وہی جو کہ مانعین زکوٰۃ نے یا مرتدین زکوٰۃ نے ایسا کیا تھا، اور یہ معروف اور نہیں عن المنکر، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہم تو کسی کو بھلائی کی بات بتانے جاتے ہیں وہ تو روٹ جاتا ہے، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، دوستی ٹوٹ جائے گی، یہاں تو کوئی اپنی کوئی برائی سننے پر راضی نہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ ان سب کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کی، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام نا اللہ کے حوالے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو کون سا فرق پڑ جانا ہے، کون سا میرے رشتہ داروں نے میری بات مان لینی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے سسٹر شمالہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم کوئی بھی اچھی بات بتا دیں کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا اللہ کو یہ بات نہیں پتا کہ لوگ عمل کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کہتے تمام انجام کا جو امور کا انجام ہے وہ تو اس اللہ کے حوالے۔ اب دیکھیں اتنی یعنی خوبصورت یہ یعنی آیات ہیں، ایسے خوبصورت انداز میں نا مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے تم اپنا کام کرو، اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا، غلبہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب یہ جو 13 سال تو مکی دور کے گزار کے آ گئے، اب قتال کی اجازت ہے، اب پتہ نہیں ہے ہونے کیا والا ہے۔ ہم 313 1000 سے کیسے ٹکرا جائیں، کیسے کیسے وسوسے اور خدشات نہ آئے ہوں گے ان 313 کے دلوں میں، لیکن انہوں نے کیا کیا، پھر کیسے ان کو فتح ملی، کیسے ان کو مدد ملی، اور ایک دن نہیں تھا، ایک رات نہیں تھی، ابھی بھی نا یعنی فتح مکہ تک مسلسل 8 سال ہیں، اور میں کہتی ہوں 13 اور 8 کو جمع کرے 21 سال، 21 ایئرس مسلمانوں نے جو جدوجہد کی ہے، جو ظلم و ستم سہا ہے، جو بھوک سہی ہے، اور اس پر ان تلواروں کو چلایا جانا، اور اس پر ان کی گردنوں سے خون کا بہنا اور ان کی گردنوں کا کٹ جانا، ہر چیز کو انہوں نے منظور کر لیا تھا، بس انہوں نے ربنا اللہ کا سودا نہیں کیا تھا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہم بھول جاتے ہیں امور کا انجام تو اللہ کے حوالے ہے۔ کیا چیز کامیاب ہوگی، کون میری اور آپ کی بات سنے گا یا نہیں سنے گا، پرواہ چھوڑ دے، کون برا کہے گا، کون اپنی دعوت میں نہیں بلائے گا، کوئی طنز کر لے گا، رشتہ دار برا بھلا کہنے لگیں گے، آپ کی پرانی غلطیوں کو سامنے لا کر دہرانے لگیں گے، کچھ بھی، جب سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، راستہ نظر آ جائے نا، اب کوئی چیز اس راستے سے ہلا نہ سکے، ہٹا نہ سکے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور کا انجام تو اللہ کے حوالے ہے، پھر کس سے ڈرنا، پھر کس سے بچنا، پھر کس طریقے سے میں اور آپ اپنے دامن کو بچا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام انجام کا جو کاموں کا انجام ہے، تمام امور کار، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور پھر یہ کہ جھٹلائیں گے تو صحیح، اب یہ بھی بتایا جائے، ایسا نہیں کہ جھٹلایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں کہ راستے میں بس پھول ہی پھول بچھا دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، اور بڑی شدت کے ساتھ جھٹلایا گیا۔ اگر جھٹلایا نہ جاتا تو ہجرت مدینہ نہ ہوتی، اپنا سگا چچا، اپنے رشتہ دار، ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، اتنا مشکل ترین راستہ تھا، ایسا کانٹوں بھرا راستہ تھا جس میں بس خاردار پتھر ہی بکھرے ہوئے تھے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور یہ آپ کو جھٹلا دیں گے، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، اور جیسا کہ یعنی پتہ چلے اور یہ آپ کو جھٹلا دیں گے، فقد کذبت، تو تحقیق جھٹلایا جا چکا ہے، یقیناً جھٹلایا جا چکا ہے، قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، آپ سے پہلے قوم نوح کو، عاد کو اور سمود، یعنی ایک نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں 3 اس آیت میں، وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، و قوم لوط، 5ویں ہو گئی لوط علیہ السلام کی قوم، 6 و اصحاب مدین و کذب موسیٰ، 7واں کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔
ایک دو تین نہیں، 7 قومیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ آپ سے پہلے 7 قوموں کو جھٹلایا جا چکا. یعنی اگر یوں دیکھیں تو 7 صدیاں، ایک میں ایک مثال دے رہی ہوں، یعنی 7 قومیں، ان کے حالات، ان کے اوپر رسول بھیجے گئے، مختلف معجزات بھیجے گئے، وہ واپس پلٹ آئے. وہ نہیں پلٹی، بلکہ اللہ نے کہا اور انہوں نے جھٹلا دیا آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا. ان کی تاریخ ہم پڑھ چکے. 950 سال تو نوح علیہ السلام جو ہے صرف تبلیغ کرتے ہیں. وعاد اور قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، کوئی ایک تھوڑی ہے جس کو جھٹلایا گیا. اگر یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو ہود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، شعیب علیہ السلام کو بھی، تو صالح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور لوط علیہ السلام کو. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تھا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر کیا کیا، ہم نے سب کافروں کو میں نے مہلت دی، وقت دی. اب یہ جو مہلت عمل ہے نا، یہ بھی یعنی قرآن کا ایک خاص موضوع ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اور میں نے مہلت دی کافرین. اور کیوں دی جاتی ہے، رسی دراز کیوں کی جاتی ہے؟ ثم اخذتہم، ظالم کی رسی عرصے دراز تک دراز کی جاتی ہے، اور بس جب اس کو کھینچا جاتا ہے نا، پھر اس کو باقی نہیں چھوڑا. ثم اخذتہم، اور پھر پکڑا ہم نے ان. فکیف کان نکیر، تو بس دیکھ لو کہ میرا یہ پکڑنا، یہ میری جو سزا تھی وہ کیسی تھی. اب دیکھیں نسیہ منسیہ کر دی گئی ہیں. فرعون آل فرعون، اصحاب مدین، قوم لوط، قوم ابراہیم، سمود، عاد، نوح، سب کو کیا کیا گیا. فکیف کان نکیر، پھر میری نکیر، میری سزا دیکھ لو کہ کیسے ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا آسمان سے برستا ہے، تو قوم کا ذرہ برابر باقی نہیں رہتا. صرف رسول اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں بس وہ نجات پاتے ہیں. باقی جو ان کا ساتھ دے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بس وہ انہی کے ساتھ جو ہے اس عذاب کا حصہ بن جاتے. فکیف کان نکیر فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ظالم تھیں تو ہم نے انہیں ہلاک کی. اب دیکھیں یہ ظلم، ایک جھٹلانا اور ایک ظلم، دونوں باتوں کو لکھ لیں. یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بستیاں ہلاک کی جاتی. یعنی ایک تو جھوٹ ہے، دوسرا اس حق کو جھٹلانا ہے. دراصل یعنی اس سچ کا انکار کرنا، یہ ہے وَكُذِّبَ، جھٹلایا انہوں نے اور اللہ نے پکڑ لیا. دوسری بات کیا ہے، انہوں نے، جنہوں نے اس سچ کو سچ مانا تھا، جنہوں نے جھٹلایا نہیں، جنہوں نے تصدیق کی تھی، ان کے اوپر ظلم کیا. وہی ظالمہ، اللہ کہتے ہیں وہ بستیاں ظالم. اچھا ویسے تو بستیاں تو نہیں، بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں نا. لیکن جیسے یعنی وہ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ طائف کی وادی نے پتھر برسائے، اصل میں تو رہنے والوں نے برسائے تھے، لیکن یہ ایک ادبی انداز ہوتا ہے، ایک فصاحت و بلاغت ہوتی ہے. تو یہاں پر وہ انداز اختیار کیا گیا کہ وہ بستیاں ظالم تھی. اصل میں رہنے والے ظالم ہو تو بستیاں ظالم ہیں، رہنے والے عادل ہو تو بستیاں عادل ہیں، رہنے والے رحیم ہو تو بستیاں رحیم ہیں، اور رہنے والے ظالم ہو تو بستیاں ظالم ہیں. وہی ظالمہ ہے نا. اچھا ایک تو یہ کہ حق پر چلنے والوں کے اوپر ظلم کرنا. اچھا دوسرے اس حق کو جو جھٹلانا، یہ خود اپنے اوپر ظلم ہے. اور جیسے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ کہ اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اس میں حق پر چلنے والوں کے اوپر بھی ظلم کیا، اور حق کی راہ میں چلنے والوں پر ظلم یعنی کیا جاتا رہا. اور ان بستیوں نے بھی ان پر ظلم کیا. اللہ نے کیا کیا، اہلکناہا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. فہی خاویۃ علی عروشہا. اب جیسے مثالاً، اور جیسے یوں دیکھیں ایک منظر نگاری ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ کر کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، یہ اپنی ہی چھتوں پر گری پڑی ہیں. یعنی جیسے وہ گھر جب مسمار ہوتے ہیں تو چھت پہلے ٹوٹ کے نیچے گرتی ہے، پھر وہ دیواریں اور ساری کی ساری چیزیں. یعنی بستیاں زمین بوس ہو گئی، بلکہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ دھس کے رہ گئی. خسفنا فی الارض واغرقنا، اللہ کہتے ہیں انہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، ہم نے انہیں سمندروں میں غرق کر دیا. تو وہ اپنے پھر وہی اپنے پورے اونچے شملے
اور اونچی عزت اور اونچی اونچی عمارتوں کے ساتھ نا زمین بوس ہو جاتی ہے، اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ وبئر معطلہ، اور ان کے کنووں کا ذکر کیا گیا، وہ ویران ہیں، وہ خالی ہیں، وہ معطل ہیں۔ وقصر مشید، اچھا اب یہاں پہ محل مضبوط بلند کیا ہوا، پلاسٹر کیا موجود تو ہے، لیکن اس میں لوگ نہیں۔ اصل میں محلوں کی بھی جو آبادی ہے اس میں رہنے والوں کی وجہ سے، جیسے بستیاں اس میں رہنے والوں کی وجہ سے ظالم ہے یا رحیم ہے یا کریم ہے، اور اسی طرح محل آباد لوگوں سے ہوتے، یعنی گھر ہی جو ہیں وہ آباد لوگوں سے ہوتے ہیں، یعنی گھر ہو اور وسیع و عریض ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور لیکن اس میں لوگ نہ ہو، اس میں یعنی سڑکیں تو ہوں لیکن سڑکیں ویران ہوں۔ اچھا نیو یارک کا ایک یعنی عجیب بات بھی ہے یا مشکل بات بھی ہے، اس کا حسن بھی ہے کہ سڑکیں جو ہے وہ ویران نہیں ہوتی نا، ہر وقت ہی رش ٹائم، اور کبھی آپ واقعتاً نکلے نا سڑک پر اور سڑک پہ کوئی نہ ہو، عجیب خود ہی ایک اختلاج قلب جیسے ہونے لگتا ہے کہ لوگ کہاں ہیں، گاڑیاں کہاں ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ کووڈ آیا تھا اور اس میں جو ویرانی آئی تھی بستیوں میں یا سڑکوں پر، یعنی لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور یعنی وہ منظر جو دل پر اس نے اثر کیا، اور آپ دیکھیں خانے کعبہ میں یعنی لوگ نہیں تھے، تو ویسے تو دل چاہتا ہے ہمیشہ جائیں تو دل چاہتا ہے تھوڑا رش نہ ہو، ذرا سکون سے، ذرا تنہائی میں، ذرا خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو اور بڑھا لیں، لیکن جس وقت وہ لوگوں سے خالی تھا تو دل لگتا تھا کہ دل خالی ہو گیا ہے۔ تو یہ جو قصر مشید ہیں یا عمارتیں ہیں یا عبادت گاہیں ہیں، ان کا اصل حسن تو لوگ ہیں، بستیوں کا، عبادت گاہوں کا، ان سڑکوں کا اصل حسن اس کی آبادی ہے۔ اور جیسے کنویں خالی اور یعنی کنووں پر پانی پینے والے موجود ہوں، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر کنویں کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس طرح ان بستیوں کی تباہی، بربادی اور ویرانی کا ذکر جو ہے وہ اس انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اچھا اب ان بستیوں کو دیکھنے کی تلقین کی جاتی، یہ جو ہے نا یعنی سیروا فی الارض ہے، اور زمین میں چلنا اور پھرنا، اچھا اسی کو سیاحت بھی کہا جاتا ہے، سائحون کا لفظ بھی آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بس سیاح ہوتے ہیں، بس گھومتے پھرتے ہیں، اور یعنی ہر کوئی کہیں ادھر سے ادھر جانے کو پسند کرتا ہے، اور قرآن نے بھی اس کو پسند کیا، لیکن کس انداز میں؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے کا، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ، اس سے پتہ چلتا ہے زمین میں چلنا پھرنا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ عبرت کی نگاہ سے، اچھا قدرت کو دیکھنے کے لیے اور قدرت کے کمالات اور عجائبات کو دیکھنے کے لیے، یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا سفر ہو، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کا، یا ایک سمندر سے دوسرے سمندر کا سفر ہو، یعنی کیوں کہ زمین میں چل پھر کر اللہ کی قدرت کے عجائبات اور کمالات دیکھے جائیں، اس کی قدرت ہے نا۔ اور اب اس قدرت میں نا یہ بستیوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کی بات کی جا رہی، یعنی پھر وہی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر یہ جو اصحاب مدین تھے، آپ جب اس علاقے سے گزرے ہیں تو آپ نے فرمایا گزرو مگر روتے ہوئے اور عبرت کرتے ہو۔ یہ جگہیں سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے، لیکن یسیر فی الارض، زمین میں چل پھر کر نا عین الیقین کے ساتھ جس چیز کو دیکھ کر آپ جو سمجھتے ہیں اور آپ پر اثر ہوتا ہے نا، جیسے یعنی یہ ایک ایگزامپل یہ ہے، کیونکہ قرآن کا بھی ایک تمثیلی انداز ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی خانہ کعبہ کو اسکرین پہ دیکھ لیں، اب اسکرین اتنے مختلف زاویوں سے دکھا دیتی ہے، اندر سے بھی دکھا دیتی ہے، باہر سے بھی دکھا دیتی ہے، لیکن عین الیقین کے ساتھ دیکھنے کی لذت اور اس کا اثر کچھ اور ہے، جتنا بھی آپ نے اسکرین پر دیکھ لیا نا۔ تو یہ کہ ایک تو اسکرین سے دیکھنے سے بھی عبرت حاصل ہو سکتی تو ہے کہ وہ بھی عین الیقین کی ایک کیفیت تو ہے، لیکن یہ کہ جب واقعتاً آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ نا، اپنی ان آنکھوں کے ساتھ، اچھا ظاہری آنکھیں اور پھر اس کے اندر ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ آیت یہ دل کی آنکھوں کے ساتھ یہ سیر کرنا اور دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ اپنی یعنی یہ آنکھوں کی بینائی
اور جس کو آپ کہہ لیں بصیرت اور بصارت کے ساتھ یہ نہیں چلے پھرے، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ہوتے ان کے دل جس سے یہ سمجھتے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو انداز ہے، میں جب اس کا لفظی ترجمہ بھی کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی، اور جب میں نے آپ کو اس کو پڑھانے کے لیے تیاری کی، کہ ویسے تو عقل کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے نا، قلوب کے ساتھ عقل کا جو ہے نا وہ تعلق جوڑا گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ یعنی دماغ اور دل کا جو آپس میں ربط ہے نا، یوں سمجھ لیں، یہ وہی سائنٹیفک ربط سمجھ لیں، میڈیکلی سمجھ لیں، جسمانی سمجھ لیں، اور آپ دیکھیں کہ دل، یعنی ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ تو دماغ سے سوچا، عقل یعنی دماغ کے ساتھ اس عقل کا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ قلوب کے ساتھ اس عقل کا تعلق استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی وہ عقل، وہ دماغ جو سگنلز بھیجتا ہے نا، اور وہ دل تک پہنچتے ہیں، اور پھر دل چاہتا ہے یا انکار کر دیتا ہے، وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل سوچتے اور سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، اور کان ہوتے جو سنتے۔ اب اس میں بھی دو باتیں، ظاہری اور باطنی، یعنی دل کا ظاہر اور دل کا باطن، اور ان کانوں کا ظاہر اور باطن۔ ظاہری طور پر تو بس وہ کان، آواز چلی جاتی ہے اندر، اور آپ دیکھیں کہ یعنی ایک دل اور عقل یعنی دماغ کا تعلق بھی ایک ایسا عجیب تعلق ہے، اور دل کا جو کام ہے، جو عمل ہے، وہ بھی یعنی انسانی عقل تو بس صرف اور صرف حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے کام، آپ دیکھیں کان کیسے کام کرتے ہیں، یہ جو یعنی ریسیونگ ہے، یہ آواز کو سننا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی زبانوں کا سمجھنا، اس کو سننا، وہ بھی دل میں اترتا ہے تو انسان سمجھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آوازوں کی پہچان، یہ کان کتنی آوازیں سنتے ہیں، آپ ہر ایک کو نا، یعنی آپ کی آنکھیں بند ہو اور کوئی بول رہا ہے، آپ اس کی آواز سے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ او آذان یسمعون بہا، اب اس وقت بھی اس پلیٹ فارم پر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، سب آپ میں سے جو جتنے بھی لوگ اس میں اس وقت موجود ہیں، سب اپنی اپنی آواز سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ۔ اب دیکھیں جس طرح یہ فنگر پرنٹس مختلف ہیں، آوازوں کے پرنٹس بھی مختلف ہیں، اور وہ جو ریسیونگ ہے کانوں کی، یعنی دنیا کے ہر کان کی ریسیونگ نا، ہر کسی کی آواز کو الگ طریقے سے ریسیو کرتی ہے، سنتی ہے، اس کو پہچانتی ہے، اس کو سمجھتی ہے۔ او آذان یسمعون بہا، اور کان ہے جو سنتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اچھا اب یہ نہیں کہا کہ آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، بلکہ کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ بات یہی ہے نا کہ ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، اور جو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن جو سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں لہم قلوب یعقلون بہا، اب آپ دیکھیں جو قلب سوچتا سمجھتا نہیں ہے نا، بس وہ اندھا ہو جاتا ہے، دھڑکتا تو ہوگا ہے نا، یہاں پہ دھڑکنیں بند ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر یعنی سماعت یا بصارت سے محرومی کی بات نہیں ہو رہی، اسی لیے کہا نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا۔ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ جب وہ آنکھ وہ نہیں دیکھتی جو دیکھا جانا چاہیے، اور وہ شاعر نے تو یہ کہا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یعنی آنکھوں سے وہ دیکھنا جو مطلوب ہے۔ اچھا ہم وہی دیکھتے ہیں جو مطلوب ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتے جو مطلوب نہیں ہوتا نا، اور یا یہ کہ جو کہ دیکھا جانا چاہیے تھا، یعنی چیزوں کی حقیقت کو دیکھنا۔ یعنی سورج کی چمک کو تو ہر آنکھ دیکھ لیتی ہے، لیکن سورج کے خالق کو سورج دیکھ کر پہچاننا، دراصل یہ دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کی عقل بھی ہوتی ہے، قلوب یعقلون بہا، دل کے کان بھی ہوتے ہیں اور دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دل مصدر ہے، یہ دل مرکز ہے، اور آپ دیکھ لیں دلوں کے بارے میں، یعنی جو جو کچھ قرآن نے کہا ہے نا،
اور یہاں پر بھی دل کے بارے میں نا یہ آیت بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. دل کو سمجھنا ہے تو اس آیت کو سمجھے, اس آیت کو سمجھے تو دل سمجھ میں آ جائے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اور وہ شاعر نے کہا نا کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ آنکھ جو دیکھتی ہے نا یہ دل کا نور نہیں ہے, بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ غور و فکر کا, جیسے میں نے کہا عام طور پر دماغ سے اللہ نے یہاں پر دل سے جوڑا, یہ عقل و فہم کو, سوچ اور فکر کو بھی دل سے جوڑ دیا, اور آنکھوں سے دیکھنے کو بھی دل سے جوڑ دیا. حالانکہ دل نہیں دیکھتا, آنکھ دیکھتی ہے نا. اسی لیے پھر وہ کیا نا کہ وہ دل بینا بھی خود, یہ وہ دیکھنے والا دل ہو, جیسے وہ نا کہ سوچنے والا دل, سمجھنے والا دل, محسوس کرنے والا دل, جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل نا بڑا حساس ہے. وہ جو کہا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے نا. یعنی پھر وہ کہتے ہیں درد مند دل ہے, ہمدرد دل ہے. اب یہاں پہ جیسے دلے بینا, دیکھنے والا دل, تو گویا اللہ تعالیٰ یعنی مرکز نہ دماغ کو قرار دیا گیا, نہ آنکھوں کو قرار دیا گیا, بلکہ اس دل کو جو ہے وہ مرکز قرار دیا گیا ہے. تو دعا کریں کہ دل اندھا نہ ہو, یعنی یہ دل جاگتا رہے, یہ دل دیکھ, اور جو دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے نا, تو پھر وہی بات ہے, یعنی اچھا واقعتاً آنکھوں کا اندھا تو دیکھتا ہی دل کی آنکھوں سے ہے, پھر اس کو سب کچھ دل کی آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے نا. لیکن یہ کہ بصارت بھی ضروری ہے تو بصیرت بھی ضروری ہے. یہ جو دل دیکھتا ہے نا یہ بصیرت کہلاتی ہے. یہ دل کی پہچان, دل حق کو دیکھ لے اور سمجھ جائے. اور بات کیا ہے, ہم نہ اپنا دل حق کو دے دیں, جیسے دنیا کی لذات کو دے دیتے ہیں نا, دنیا کی چمک دمک, دنیا کے گھر, دنیا کی گاڑیاں, دنیا کے ملبوسات, دنیا کے زیورات کی جھنکار اور اس کے موتیوں کی چمک دمک نا آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے اور دل چاہنے لگتا ہے کاش ہم یہ دل نا حق کے لیے وقف کر دیں, تو ہمارا دل نا یعنی پھر ہمیشہ زندہ رہے. اور آپ دیکھیں کہ یعنی دل زندہ زندہ ہے نا تو انسان زندہ, دل اگر زندہ نہیں تو انسان زندہ نہیں. تو اپنے دل کو ایک زندہ دل بنائیں, دیکھنے والا دل بنائیں, دھڑکنے والا دل, اس دل کی فکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ہی القلب, اور جان لو کہ وہ دل ہے, اور دل کی خبرگیری کرتے رہنا چاہیے. اپنے دل کے بارے میں سوچتے سمجھتے رہنا چاہیے. بس یہی دل یہ چاہتا ہے, دل یہ کہتا ہے, دل نے انکار کر دیا, میرے دل کو اس کی بات پسند نہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے دل کیا کیا کام کرتا ہے, لیکن دل اندھا بھی ہو جاتا ہے, دل مردہ بھی ہو جاتا ہے, دل جو ہے نا یعنی باطل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دل حق کے لیے دھڑکے, حق کا دیکھنا اس دل کے ذریعے ممکن ہو سکے, سچائی کی پہچان اس دل کے ذریعے ممکن ہو سکے. تو یہ دل بڑا قیمتی ہے. پھر تمام یعنی اعضائے جسمانی قیمتی ہیں, کام کے ہیں, لیکن اگر یہ دل کام کا نہ رہے تو جس نے کہا نا کہ اگر یہ تندرست رہتا ہے تو پورا جسم تندرست رہتا ہے, اور اگر یہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پورا کا پورا جسد جو ہے نا, پورا کا پورا جو جسم ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر یہ صلاح اس کے اندر صلحت فسجد الکل, یعنی پورا کا پورا جو جسم ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ صلاح ہو جاتی ہے, وہ درست ہو جاتا ہے. اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو فسد الجسد کلو, تو پورا کا پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے. تو سینوں میں جو دل ہے نا یہ بہت ضروری. اسی لیے کہا رب اشرح لی صدری, اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے. الم نشرح لک صدرک, اور اللہ کہتے ہیں اور جس کا دل یعنی جس کا سینہ نا اسلام کے لیے کھل جائے, فہو علی نور من ربی, تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہوتا ہے, ایک اجالے پر ہوتا ہے. پھر آپ نے دلوں کی سختی کے بارے میں پڑھ لیا ہے,
پھر جیسے وجلت قلوبہم، جیسے مغبتین کی صفات میں ہم نے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو دل کا غمزدہ ہونا، دل کا خوفزدہ ہونا، دل کا دھڑکنا، دل کا خوش ہونا، دل کا گنہگار ہونا اور دل کا نیکوکار ہونا بہت ضروری اور لازم ہے کہ ہم سر سے لے کر پیر تک مومن اور قلب نہ قلب مومن بن جائے، اور ہو وہ مومن اور اس کا قلب ہو مومن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کا دل مومن ہو۔ اصل ایمان یعنی دلوں کا ایمان ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اور لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اسی لیے کہا کہ جو ایمان ہے نا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ زبان سے اقرار کا اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ تو دلوں کو زندہ رکھے، یہ دل دھڑکتا رہے، یہ دل جو ہے وہ حق کے اوپر چلنے پر اگر گامزن ہو جائے نا، پھر کوئی رکاوٹ، پھر نہ کوئی غلبہ، کوئی تلوار، کوئی ظلم و ستم اس کو اس راہ سے جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ ہے کہ جو عذاب کے لیے جلدی کرے۔ اب پھر وہی کہ جب ان کو وعید سنا دی جاتی تو کہتے کہ لے آئیں عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہی نہیں ہے، یعنی جب اگر عذاب کا وعدہ دیا جا رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن یہ جلدی مچا رہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا جو وہ قانون امہال ہے، یا یہ کہ اللہ کے ہاں جو دنوں کی گنتی ہے وہ تمہاری گنتی سے مختلف ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور دن تمہارے رب کے نزدیک، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے شمار کے حساب سے، تمہارے گننے کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ کی گئی، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی آسمان کے کا ایک دن دنیا کے 1000 سال ہے، یعنی اللہ کے یہاں وہ ایک دن گزرتا ہے نا، تو کألف سنۃ مما تعدون، تو تم اس کو 1000 سال شمار کرتے ہو، یعنی 100 سال کی 10 صدیاں گزرتی ہے نا، تو اوپر ایک دن گزرتا ہے، اس لیے ہم جلدی مچاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک ہی، اچھا ہمارے پھر وہ 24 گھنٹوں کا دن یا صبح سے رات اور پھر رات سے صبح کو، ہم تو یعنی دن کے ہر ساتھ میں جلدی مچا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا یہ جو یعنی تدریجی قانون ہے، یہ جو قانون امہال ہے، یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ 1000 سال، یعنی اللہ کا ایک دن دنیا کے 1000 سال، یعنی کہ تم جس کو جو ہے وہ 1000 سال جو ہے وہ گنتے ہو۔ اچھا ایک روایت میں، یعنی یہ بات تو قرآن کی آیت سے ثابت، ایک روایت میں یعنی قیامت کے دن کو بھی 1000 سال کا دن کہا گیا، اور پھر جیسے کہ قرآن نے یہ کہا کہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا ہوگا، ہے نا، یعنی یوں سمجھے کہ 1000 کر کے 50,000 سال۔ اچھا اب اس میں بھی ایک اور روایت کیا ہے کہ وہ 50,000 سال ہماری کاؤنٹنگ ہے کہ اللہ کی کاؤنٹنگ ہے، یعنی اگر اللہ کی کاؤنٹنگ ہوئی تو سمجھ جائیں کہ وہ پھر یعنی وہ اللہ کی کاؤنٹنگ کے 50,000 سال ہوئے، تو وہ اللہ کا تو ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے نا، تو وہ اللہ کا پھر 1000 سال جو ہوں گے وہ تو پھر ہمارے 100,000 سال کے برابر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک علمی بحث جو ہے وہ اس میں چلتی ہے، اور ایک روایت میں جیسے کہا کہ قیامت کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ اس میں پھر یہ تطبیق یہ ملتی ہے کہ وہ 1000 سال سے 50,000 سال تک کا ہوگا، اور یا پھر یہ کہ وہ اہل ایمان کے لیے تو 1000 سال کی مانند، یعنی جب اس کی طوالت لگے گی
اور جو ہلاک ہو جانے والے ہیں ان کو اس کی طوالت جو ہے وہ 50,000 سال تک ملے گی۔ تو یہ گنتیاں ہیں، یہ دن ہیں اللہ کے ہاں، اور یعنی اللہ ہی جو ہے وہ اس بات کو بہتر طور پر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اللہ کے یہاں کا ایک دن کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے 1000 سال کے برابر۔ اب یا یہ کہ یعنی عالم بالا میں، یعنی ابھی بھی اور قیامت میں دونوں ایک ہی طرح کے ہوں، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ پھر وہ یعنی 50,000 سال پھر ہماری تعداد کے مطابق بنے یا اللہ کی گنتی کے اعتبار سے بنے، یہ تو پھر اللہ ہی جانتے۔ طوالت بتا دی گئی کہ جس میں جو ہے نا وہ بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جس دن جو ہے یوم یجعل الولدان شیبا، جس کے اندر بچہ بوڑھا ہو جائے گا، سخت ترین دن۔ اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ 1000 سال جو ہوتے ہیں کتنے، اور پھر ان 1000 سالوں میں کتنی قوموں کا عروج و زوال بھی ہوتا ہے، کتنا ہی کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور میں اکثر اس کو اس طرح سوچتی ہوں جب یہ والی یعنی آیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کال فی سنۃ مما تعدون، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے حساب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 1.5 دن ہی ہوا ہے۔ ہمارے یہاں 1,500 سال ہو گئے نا، یعنی 1,500 پورا نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہے وہ آخری صدی یعنی 1500 کی آخری صدی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے ہاں تو وہ ابھی 1.5 دن ہی ہوا نا، تو وہ یستعجلونک بالعذاب، اور ہم اس کے بعد یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ سب کچھ مٹ جائے، بس اسلام کا غلبہ ہو، لیکن وہ تو پھر اللہ کی کاؤنٹنگ ہے نا، اللہ کی کاؤنٹنگ عند ربی کا وہ مختلف ہے، اور ہماری کاؤنٹنگ یہاں پر جو ہے وہ بالکل مختلف۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جو ظالم تھی ہم نے انہیں مہلت دی، ہے نا۔ اس سے پہلے بھی کہا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے انہیں ہلاک کیا وہ ظالم تھی، لیکن ہلاک ہونے سے پہلے مہلت دی جاتی ہے نا۔ کتنی ہی بستیاں جو، لیکن یہاں پہ ظالمہ بہت ہے، وہ ظالمہ تھی، اس کے باوجود اللہ نے مہلت دی اور ان کو پکڑا۔ اہلکناہا یعنی ثم اخذتها، یوں سمجھنے پھر ہم نے انہیں پکڑا تو اہلکنا، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور بات وہی وہی ہے ظالم، اور وہ ظالم تھی۔ ظلم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ بغیر پکڑ کے نہیں چھوڑتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا، مہلت عمل ہوتی ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لَهَا، بس دی ہم نے ان کو مہلت، اور کافرین کو بھی دی گئی۔ ثم اخذتهم فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی اور تھی وہ ظالم۔ تو مہلت ظالم کو بھی دی جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ظالم کو ہی دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے پلٹ آئے، بس رسی دراز ہوتی، ہو سکتا ہے پلٹ جائے، یا پھر یہ کہ جو کہا گیا کہ ہم تم کو آہستہ آہستہ تمہارے انجام کی طرف بھیجتے ہیں، تو بس پھر تباہ اور برباد اور ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ ثم اخذتها، اور اس مہلت کے بعد انہیں پکڑا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے یا آنا تھا، اور یا یہ کہ بس سب کی جو باز گشت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو پکڑا نہ جائے اور وہ بغیر پکڑ کے اس دنیا میں چھوٹ جائے، لیکن وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ یہ باقی رہے گا، لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ کہاں بچ کر جاؤ گے؟ نہ دنیا کی زندگی میں کوئی چھوٹ ہے، نہ آخرت کی زندگی۔ اور یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ ثم اخذتها، کیونکہ دنیا میں پکڑ لیا گیا، اہلکنا ہلاک کر دیا گیا، تو اب آخرت میں ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، بس پھر آؤ گے تو میرے ہی پاس نا، اس وقت تمہارے اعمال کی گرفت میں تمہیں پوری پوری سزا مل کر رہے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ڈراتا بھی ہے، اور اہل ایمان کو اور مظلوموں کو بتاتا ہے کہ ظالم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی ظالم کی پکڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اجازت دی کہ وہ قتال کریں، وہ جنگ کریں، ان ظالموں کی گردنیں ماریں۔ ایک ہلاکت اللہ کی طرف سے یعنی براہ راست نازل ہوتی ہے، وہ آسمانی آفات، وہ زمینی مصائب کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ اللہ اپنے جس لشکر کے ساتھ چاہے ان کو تباہ اور برباد کر دے، اور ایک ان کی پکڑ ہوتی ہے اہل ایمان کے لشکر کے ہاتھوں، اس میں اہل ایمان کا اعزاز ہے،
ان کا امتیاز ہے. ان پر جو ظلم کیا جاتا ہے نا ان کو اس کا بدلہ لینے کی پوری پوری اجازت دی جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا آغاز اس رکوع کا اسی بات سے ہوا تھا کہ اذن للذین، اور ان کو اجازت دی گئی یقاتلون جن سے قتال کیا بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. وہی ظالمہ، تو اس لیے ظلم اور اس کے دائرۂ کار کا ذرا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ہم کسی پر ظلم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم ظالم تو نہیں بن رہے. یعنی کہیں میں ظالم ماں تو نہیں ہوں، کہیں میں ظالم ساس تو نہیں ہوں. صرف فرعون ظالم نہیں ہے نا. ہم جب ساس بنتے ہیں تو ظالم بن جاتے ہیں، جب ہم یعنی بہو بنتے ہیں تو ظالم بن جاتے ہیں. کوئی بیوی ظالم ہو سکتی ہے، کوئی شوہر ظالم ہو سکتا ہے، کوئی بہن ہو سکتی ہے. یعنی حقدار کو حق نہ دینا اصل ظلم تو یہی ہے. ظلم کی اصل ہی یہی ہے کہ شے کو اس کے محل پہ نہ رکھنا. جس کا جو مقام تھا، جس کی جو عزت تھی، جس کا جو مرتبہ تھا، اس کو اس مرتبے پر نہ رکھا. یہ بھی ظلم ہے. اور یہی ظلم پھر اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم کا باعث بنتا ہے. پھر فرعون جیسا متکبر بادشاہ اور ظالم سامنے ہوتا ہے. اور آج بھی کئی فرعون ہیں جو ہماری مسندوں پر برجمان ہیں، اور امتیں جو ہے وہ ظلم کا، قوم ظلم کا شکار ہوتی ہیں. اور صرف حکمران نہیں، یعنی گھروں میں ہمارے رشتے اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں. کہیں بڑی یعنی بڑا بھائی یا بڑی بہن چھوٹے بھائی بہنوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. کہیں ہم اپنے رشتہ داروں پر، کہیں دوستوں پر، جہاں بھی یعنی کسی کو دبا دیا جائے، اس حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے نا، وہ ظلم ہے. اچھا، پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سب کو یاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور عرش کے درمیان، یا اس کے اور اللہ کے درمیان، یا اس دعا کو عرش تک پہنچنے کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. مظلوم کی فریاد سنی جاتی ہے اور اس کی داد رسی کی جاتی ہے. تو کسی بھی حوالے سے ہو، یعنی چھوٹا یا بڑا ہونا، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو ظالموں کی صف میں جانے سے روکنا، یہ ہمارا اپنے اوپر سب سے بڑا احسان ہوگا، سب سے بڑا کارنامہ ہوگا ہمارا کہ ہم وہی ظالمہ میں شامل نہ ہو جائیں. اور یہ پھر مظلوم کا ساتھ دیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. اب صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، اللہ ظالم کی یعنی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو کہا ظالم کی مدد ظلم سے اس کا ہاتھ روکنا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ہاتھ نہیں روک رہے ہوتے، ہم زبانیں نہیں روک رہے ہوتے، ہم سچ کی حمایت نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ وہ میری والدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو کہیں تو جائز ہے. غلط ہے بالکل. ظلم کرنے والا باپ ہو، اللہ نے کہا نا کہ یہی کہ قسط پر لوگوں کو جب قائم کرنا، چاہے اس کی زد میں للوالدین والاقربین، چاہے والدین آ جائیں چاہے قرابت دار آ جائیں. ظلم کرنے والی آپ کی اولاد ہو، والدین ہو، بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، جو بھی ہو، ظلم کرنے والے کا ہاتھ اس ظلم سے روکنا اس کے لیے سب سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی ہے. اور مظلوم کی مدد کرنا اس کی فریاد رسی کے لیے اگر جو بھی یعنی کوشش کی جا سکے وہ کوشش کیا جانا. اللہ تعالی ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرے. اللہم لا تجعلنا للظالمین یا فی الظالمین. اے اللہ تو ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا. اور اللہ ہم میں سے جس نے بھی جس بھی طریقے سے کوئی ظلم کر دیا ہمیں معاف کر دیجیے. اور ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک وانی کنت من الظالمین. اے اللہ جو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور اے اللہ ہم اپنی کوتاہی کا، اپنے ظلم کا آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. آپ پاک ہیں اور آپ ہی ہمیں اس ظلم سے معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا لیجیے. وہ تمام مظلوم جو اس دنیا میں ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ حکومتوں اور ریاستوں کے جبر کا شکار ہیں،
اے اللہ ان کو ظالموں کے پنجے سے آپ ہی، کیونکہ آپ قوی ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ قدیر ہیں، اے اللہ آپ ہی ان کو نجات دلا سکتے ہیں۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ضعیف ہیں، لیکن آپ قوی ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ غنی ہیں، آپ حمید ہیں۔ اے اللہ مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے یا رب العالمین، ان پر رحم کیجئے یا اللہ، اور ہم پر بھی رحم کیجئے۔ ربنا اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین وما علینا الا البلاغ۔